320 ہے, کوئی کہتے نہیں 360 ہے. گنتے رہو. یہ قرآن تو ہے ہی ان کا قصیدہ. تم گنتے رہو ان آیتوں کو اور روایتوں کو, اور ہزاروں کی تعداد میں جو روایتیں زبانِ وحی سے رسول نے صادر کی علی کی شان میں, کہ اب کوئی علی سے چاہے محبت نہ بھی کرے پھر بھی علی کے فضائل کو لکھ رہا ہے. ایک شخص تھا علی کے فضائل لکھ رہا تھا. ساتھی نے کہا کیا تو شیعہ ہو گیا؟ کہتے نہیں شیعہ نہیں ہوا. علی کے فضائل اس لیے لکھا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تک یہ کتابت موجود رہے گی گناہ مٹتے رہیں گے. اور خلیفہ اول علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے. کیوں تک رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ذرا ان روایتوں پہ غور کیجیے کہ خدا نے بھی کیسا انتظام کیا, نبی نے بھی کیسا انتظام کیا. ایسی ایسی روایتیں بیان کر دی کہ آج دنیا والے سمجھتے ہیں کہ علی سے محبت شرک ہے, علی سے محبت کرنے سے کوئی توحید کم ہو جائے گی, توحید پرستی میں کوئی کمی آ جائے گی علی سے محبت کرنے پہ. میں کہتی ہوں جہالت ہے. ایسے لوگوں کی عقلوں پہ طے در طے جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی علی سے محبت کرنے پہ توحید پرستی کیسے کم ہوگی, اور تم علی سے بچ کے جاؤ گے کہاں؟ کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے چکر لگانے سے توحید پرست بن جائیں گے. تو بھئی بیت اللہ کے چکر جو لگا رہے ہو, اسی بیت اللہ کے بارے میں رسول نے کہا یا علی انت مثل کعبہ, اے علی تیری مثال کعبہ کی سی ہے. تو کعبہ کی مسل ہے. لگا لو کعبہ کے چکر. جب تک مولود کعبہ کی محبت نہ تمہارے دل میں ہوگی, تمہارے یہ چکر بس زندگی کے چکر ہی ہوں گے. اس کے علاوہ یہ قبول ہونے والے طواف کعبہ نہیں بن سکتے. تو علی کعبہ کی مسل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی حج کرنے کے لیے کعبہ جاتا ہے, اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کعبہ جاتا ہے. کوئی کبھی بھی کعبہ چل کے کسی کے پاس نہیں گیا. تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہر کوئی اپنے علمی مسئلے لے کے علی کے پاس گیا. علی کبھی کسی کے پاس نہیں گیا. تو پھر کیوں نہ کہوں لوگ کہتے ہیں کہ سب کا علی کے پاس آنا اور علی کا ان کے علمی مسائل کو حل کر دینا یہ اتحاد کی دلیل ہے. یہ اتحاد کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ امام کل ہونے کی دلیل ہے. امام کل ہونے کی دلیل ہے کہ ہر کوئی اپنا علمی مسئلہ لے کے علی کے پاس آ رہا ہے. احتیاج الکل احتیاج رجوع الکل احتیاج العلمی الیہ واقتداء عن الکل دلیل انہ امام الکل. ہر کسی کا اپنے علمی مسئلوں کے لیے علی کے پاس آنا اور علی کا سب سے بے نیاز رہنا, کبھی کسی کے پاس نہ جانا, اس بات کی دلیل ہے کہ علی ہی امام کل ہے. امام ہونا ہی اس کو چاہیے کہ جو علم لدنی کا مالک ہو, جو اپنے علم کے لیے سوائے رسول کے کسی کا محتاج نظر نہ آتا ہو. امام ہوتا ہی وہ ہے. اب دنیا والے کہتے ہیں کہ علی سے بچ کے ہم توحید پرست ہو جائیں گے, علی کے پسندیدہ, ہم خدا کے پسندیدہ ہو جائیں گے. تو ہم سورہ توحید کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں. بھئی سورہ توحید کی جتنی مرضی تسبیحاں پڑھ لو, اگر توحید کے سورہ توحید کے بارے میں یہ روایت میں آیا ہے کہ سورہ توحید کی مثال ایسے ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پڑھا 1/3 قرآن کا ثواب, جس نے سورہ توحید کو 2 مرتبہ پڑھا 2/3 قرآن یعنی 20 پاروں کا ثواب, جس نے اس سورہ کی تلاوت 3 مرتبہ کی اس نے پورے قرآن کا ثواب لے لیا. 3/3 یعنی 30 سپاروں کا ثواب لے لیا. تو اگر سورہ توحید پڑھنا چاہتے ہو تو یہ سن لو, یہ حدیث صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اے علی تیری مثال سورہ توحید کی سی مثال ہے. جسے دل سے محبت کی اس نے ایمان کا 1/3 حصہ پا لیا. اگر ایمان کو 3 تہائیوں میں تقسیم کریں, جس نے دل سے محبت کی اس نے 1/3 ایمان پایا,
جس نے زبان سے تیری محبت کا اظہار بھی کیا اس نے 2/3 ایمان پا لیا، اور جس نے عمل سے بھی اظہار کیا تیرے ہونے کا اس نے پورا ایمان پا لیا۔ تو ایمان جو ہے مولا کائنات نے بھی جب ایمان کی تعریف کی ہے تو مولا نے یہی فرمایا ہے کہ ایمان کیا ہے کہ دل سے قبول کرنا، اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا، والاظہار بالارکان اور اپنے اعضاء و جوارح سے اظہار کرنا کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے۔ ایمان بھی 3 تہائیوں میں ہے، قرآن میں 10، 20، 30۔ قرآن کو بھی 3 تہائیوں میں، سورہ توحید کو 1 مرتبہ پڑھے 10 سپاروں کا ثواب، ٹھیک ہے؟ سورہ توحید قل هو اللہ احد، ہو سکتے بچے بار بار ان کے ذہن میں کہ توحید کیا، سورہ توحید واضح کر دوں، سورہ قل هو اللہ احد۔ تو اب یہ اسی طرح سے ایمان بھی 3 حصوں میں مولا نے فرمایا۔ جب مولا کائنات سے پوچھا نا ایمان کی تعریف کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ جو دل سے یقین کرے 1 تہائی ایمان، اور 2/3 ایمان جب زبان سے اظہار بھی کرے مولا سے محبت کا، اور جب اپنی اس ولایت کا عملی اظہار کرے، یعنی ولایت علی کا عملی اظہار۔ اب یہ جو ایک نعرہ ہے زبان کے ساتھ دل بولا، یہ 2/3 ایمان کو اپنے اندر لیتا ہے، اور ایمان کے وہ والے 2/3 حصے جس کو بستر پہ بیٹھ کے بھی آپ نعرہ لگا دے، زبان اور دل آپ کا کیا جائے گا، لیکن یہ پورا ایمان تو آئے گا جب عمل سے اظہار ہوگا۔ تو مجھے تو یہ نعرہ بہت ہی نامکمل سا لگتا ہے، زبان کے ساتھ دل بولا۔ اگر آپ نے بنانا ہی ہے تو یہ کہیں کہ دل کے ساتھ عمل ہونا، علی مولا علی مولا۔ تو آج سے آپ یہ نعرہ بنائیں، وہ نعرہ سنا دیتا ہے کہ اچھا جی میرا دل بھی کہہ رہا ہے، میری زبان بھی کہہ رہی ہے، بس ہو جاؤ، زبان بھی تو کہہ رہی ہے، دل بھی کہہ رہا ہے، عمل کب کہے گا؟ کس علی کو ہم مولا مانتے ہیں، کس علی سے ہم محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اتنے عرصے سے ممبروں سے بھی بیان ہو رہا ہے، بس آپ مجھے اس سوال کا جواب کوئی دینا چاہے، اگر علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہ علی ہماری مشکلوں کو آسان کر دیں گے، اس لیے محبت ہے۔ علی سے اس لیے محبت ہے کہ علی کی شان میں بڑی آیتیں اتری ہیں، علی کی شان میں بڑی روایتیں آئی ہیں۔ اچھا، کیا علی سے اس لیے محبت ہے؟ علی ایک فکر دینا چاہ رہی ہوں نا، باہر والوں کو بھی دی، اب ذرا اندر والوں کو بھی تھوڑا سا ضرورت ہے۔ اب علی سے محبت اس میں سوچا کریں، میں نے سوچا ہے کہ یہاں مولا سے محبت، اگر فرض کریں آپ کو کوئی مشکل تھی، آپ نے ناد علی کا وظیفہ رکھا، آپ کی مشکل دور نہیں ہوئی، کہ علی سے محبت کم ہو جائے گی، یقین کم ہو جائے گا۔ تو علی سے محبت ہم کس لیے کرتے ہیں؟ کہ علی نے خیبر فتح کیا، علی نے رسول کی مدد کی، علی بہت بڑے عالم تھے، علی باب اللہ ہیں، علی باب علم رسول ہیں، بڑی بہت فضیلتیں۔ علی سے محبت علی کے لیے کرنی چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائے، مشکلیں آسان نہیں ہوئی تو محبت کا درجہ کم ہو گیا، اور محبت اس سے ہونے لگے کہ جو مشکلوں کو آسان کرے۔ ان ہستیوں سے محبت کس معیار کی ہونی چاہیے؟ وہ معیار ہمیں خود مولا علی نے بتایا۔ مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو جب کسی ہستی سے محبت ہوتی ہے نا، وہ بے لوث ہونی چاہیے، وہ اس ہستی کی معرفت پیدا کر کے محبت ہونی چاہیے۔ دیکھو میں خدا سے محبت کرتا ہوں تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ، کہ میں تیری عبادت فعبدتک، کہ میں تیری عبادت نہ تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، عبدتک اہلا عبادتی فعبدتک، میں تجھے عبادت کے لائق سمجھ کے تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو یہی اصول مولا کائنات میں بھی رکھیے کہ یا علی ہمارے سے محبت صرف اس لیے نہیں کرتے کہ آپ ہماری مشکلوں کو آسان کریں، وہ تو آپ کا کرم ہے، آپ کی محبت کی برکت سے بھی وہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر وہ مشکلیں آسان نہیں بھی ہوں گی تو تب بھی ہماری محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ آل محمد پہ کتنی مصیبتیں آئیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت کم ہونی ہے پہلے سے بھی بڑی۔ مولا تو یہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَشَفَ الْغِطَاءَ لَمْ يَزْدَادُوا إِيمَانًا، تمام پردے بھی ہٹ
مرتبے ہیں، ہمیں ان ہستیوں سے محبت ان ہستیوں کی وجہ سے کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ ہمیں اس درد سے کیا ملتا ہے، پھر ہمیں اپنی مشکلوں کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، ہمیں اپنی مشکلیں ہمارے لیے حقیر ہو جائیں گی، ہمارا مطمع نظر بس یہ ہستیاں ہی بن جائیں گی۔ آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا، بس اب میں مسائل کی طرف آ رہی ہوں کہ حارث حمدانی تپتی دوپہر میں مولا کائنات کی زیارت کرنے کے لیے گئے، مولا کے گھر کا دروازہ بجایا، مولا علی نے پوچھا اے حارث تم اس وقت، حالانکہ ممکن ہے ایک ہی محلے ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، فجر کی نماز حارث نے مولا کے پیچھے ہی پڑھی ہوگی، زیارت کی ہوگی، لیکن محبت کی تڑپ کیسی ہے؟ ہم نے اپنے امام کے لیے کبھی وہ شدت محسوس کی کہ ہم نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اور ہم میں شدت بھی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں۔ اور حارث حمدانی ابھی دیکھتے ہیں تو پھر چلے گئے دوپہر کے وقت، دوپہر کی گرمی میں تو باہر نہیں نکلتا، حارث حمدانی چلے گئے، مولا سے سلام دعا ہوئی، مولا نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا مولا مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، کبھی بغیر حاجت کے بھی علی کو بلایا کرے کہ مولا علی آج میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ سے دل کر رہا ہے آپ کا ذکر کرو، دل کر رہا ہے کہ آپ کو آج ایک درود کی تسبیح ہدیہ کروں، دل کر رہا ہے کہ آج آپ کو 2 رکعت نماز ہدیہ کروں، مولا میری حاجت کوئی نہیں ہے، میرا مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ بے لوث ہو کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں ادھر سے کیا ملتا ہے۔ جب مولا نے کہا اچھا واقعی حارث تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر ضرورت تم صرف میرے دیکھنا تمہیں یہاں لے آیا، میری محبت کی کشش تمہیں یہاں لے آئی، تو پھر یاد رکھ حارث حمدانی میں بھی تجھے 3 موقعوں پہ نظر آؤں گا، 3 موقعوں پہ تیری مدد کروں گا، وقت احتضار تیرے پاس ہوگا اور پرصراط پہ تیری مدد کروں گا، حوض کوثر پہ تجھے سیراب کروں گا۔ اے حارث یاد رکھ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے، جب بھی کوئی، بات مومن کی نہیں مولا کہہ رہے، مولا فرما رہے ہیں جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے وہ مجھے دیکھنا ضرور ہے، اگر مومن ہوتا ہے تو مجھے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اگر منافق ہوتا ہے تو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ ساری عمر اس علی کو نہ میں نے سمجھا، ساری عمر اس کی محبت کو دل میں پیدا نہ کیا، تو ابھی آخرت میں حکومت تو علی کی ہے۔ تو مومنات مولا کائنات کی سب سے بڑی مظلومیت کبھی آپ سوچیں، مجھے تو یہی لگتی ہے کہ مولا کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ مولا کو پہچانا نہیں دیا، نہ دوسروں نے پہچانا نہ اپنوں نے پہچانا، محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے بھی نہ پہچانا، صرف چند شیعوں نے پہچانا۔ شیعہ کا بہت بڑا مقام ہے اور ہمیں محب کی منزل تک پہنچ کے رک نہیں جانا، ہمیں محب سے شیعت تک کا سفر طے کرتے رہنا ہے کہ شاید ہم بھی شیعہ بن جائیں علی کے۔ مومنات بہت بڑی مظلومیت ہے مولا علی، ان کی اولاد پہ جو ظلم کیے گئے ہیں کربلا